الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی اس مرکزی جامع مسجد شان اسلام میں حضور شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے حوالے سے آج جو خوبصورت محفل پاک منعقد ہوئی، مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اس سے پہلے بھی یہاں میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور حضور کی محبتوں کی فراوانی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور محبت کا جو نتیجہ ہے عمل اور اطاعت، اس سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جو ہمارے لفظ زبان سے نکلتے ہیں وہ عمل کا روپ دھار لیں اور ہم چلتے پھرتے حضور کی سنت سیرت کا مجسمہ نظر آئیں۔ میرے استاذ المکرم ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے، آج بھی جب میں وہ لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں تو مجھے ان کا لہجہ، ان کے زبان کی مٹھاس نظر آ جاتی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، اجاڑ رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے میری آنکھ تیری دید سے وضو کر کے۔ تو مجھے وہ ان کا انداز کہنے کا، جو ان کی حیت تھی، وہ آنکھوں کے سامنے سارا نقشہ گھوم جاتا ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تمہاری شکل و صورت، بضاقطہ اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ ہماری پہچان، ہماری معرفت ہی ایسی ہو، اور یہ اتنی پیاری معرفت ہے۔ کتاب کا نام ہے البشر الکئیب بلقاء الحبیب، امام سیوطی کی مصنفہ ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ ایک شخص قبر میں گیا تو
قبر میں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے پہنچے قانون قدرت کے مطابق۔ من ربوں کا ما دینوں کا سوال شروع ہوا تو اس کی داڑھی کے جو سفید بال تھے وہاں وہ مہندی لگایا کرتا تھا، چونکہ حضور مبارک کی داڑھی پاک میں 18 سے 22 تک سفید بال تھے۔ مختلف روایتیں موجود ہیں، بعض نے 18 لکھا ہے، بعض نے 20 لکھا ہے، بعض نے 22 لکھا ہے، مختلف روایتیں موجود ہیں۔ یہ صحابہ کی محبت تھی نا کہ وہ حضور کی داڑھی کے سفید بالوں کو بھی گن رکھا تھا، اور ایسا حلیہ اور ایسا نقشہ آپ کو کسی کا نہیں ملے گا جیسا حلیہ اور جیسا نقشہ حضور کا ملتا ہے۔ صحابہ کی یہ محبتیں ہیں، حضور کی ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کر لیا تھا، اور یہ کمال محبت تھی صحابہ کی حضور کے ساتھ، اور کیوں نہ ہوتی۔ حافظ شیرازی لکھتا ہے، اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ میرے جیسا زمانے میں کوئی عاشق نہیں ہوگا، جس طرح کا میں عاشق ہوں زمانے میں ایسا کوئی عاشق نہیں ہوگا، اور پھر خود کہتا ہے اس لیے تیرے جیسا محبوب بھی تو کوئی نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کا عشق ضرب المثل ہے کہ لوگوں نے بڑے قصے پڑھے ہیں محبتوں کے، لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی محب اپنے محبوب کا لعاب بھی ہاتھوں پہ لیتا ہو۔ تو یہ اگر عشق اتنا بڑا ہے تو حسن بھی تو اتنا بڑا ہوگا، کیونکہ عشق میں گرمی جو ہے وہ حسن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت اقبال نے کہا نا، فرصت کشم کشم دے دل بے قرار رہا، یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ کشم کش کی فرصت بھی نہ دے اس تابدار دل کو جو کہ پیچ و تاب کھا رہا ہے، اپنی زلف کو اور شکر ڈال دے تاکہ میرا عشق بڑھتا رہے۔ تو حسن بڑا ہو تو عشق بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کا جو حسن حضور کے ساتھ تھا اس کی مثال دنیا پہ ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، اس لیے کہ ایسا حسن کوئی نہیں تھا، اور جب حسن نہیں ایسا ہوگا تو عشق بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کی محبت ہے کہ انہوں نے حضور کی مبارک داڑھی کے بال بھی گن رکھے ہیں۔ 18 سے لے کر 22 تک حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال تھے، اور ان بالوں کو حضور سرخ مہندی کا وسمہ کرتے تھے۔ اب اس سنت کو ادا کرتے ہوئے وہ مرنے والا بھی اپنی داڑھی کی سفید بالوں کو اس نے سرخ مہندی سے وسمہ کیا ہوا تھا۔ جب نکیرین آئے، ایک نے پوچھا من ربوں کا ما دینوں کا سوال شروع کیے، دوسرے نے بازو سے پکڑ کر ایک اپنے ساتھی کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا، کہا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ اس سے سوال کر رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ کاش کہ ہماری پہچان ایسی بن جائے۔ میں کہتا ہوں ہمارا جیسا عقیدہ ہے نا، ایسا عقیدہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس پہ دلائل موجود ہیں الحمدللہ، آپ سروے کر کے دیکھ لیں، غیر جانبدار ہو کے دیکھ لیں، نہیں تو ایک میں بات کیا کرتا ہوں کہ 300 سال کی کتابیں چھوڑ دیں، یہ جو 3 سال ساری خرابی عموماً ان 300 سالوں میں، اس سے قبل کی کتابیں پڑھ لیں، تفاسیر پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، اس سے قبل محققین کی تصانیف پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچائی کیا ہے۔ اور یہ ایک الگ مضمون ہے اور ایک الگ عنوان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ستھرا، سچا اور پاکیزہ ہم کو عقیدہ عطا کیا ہے۔ حضور کا نام سن کر ابھی آپ مچل رہے تھے اور اب بھی مچل رہے ہیں، یہ علامت محبت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا جی تم میلاد کرتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے، یہ محفل نعت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن میں اپنے لہجے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھول کا تذکرہ چھڑا ہو، بلبل دلیلیں مانگ رہا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ کہے کہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات محبوب کی ہو رہی ہو اور محب دلیلیں ڈھونڈتا پھرے کہ محبوب کی تعریف کے لیے بھی مجھے دلیل فراہم کرو۔ دیکھو تو صحیح، حضور کا نام سن کے جس کا چہرہ کھلتا نہیں، جس کے چہرے پہ طمانیت کا نور نہیں پھیلتا، جس کی آنکھوں کی پتلیاں خوشی سے چڑھ نہیں جاتی، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اندر اس کا خالی ہے۔ زبان پہ کلمہ ہے لیکن سینے میں نہیں اترا، اس کا دل نور ایمان سے خالی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر حضور کا ہو اور کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المصغات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کا تذکرہ سن کے
جس کے دل میں تسکین نہ پہنچے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو تسکین نہ پہنچے۔ میں کسی دور میں ایک نعت مجھے یاد آ گئی، کبھی کبھی فرصت ملے، آج کل تو خیر فرصت ہی نہیں ہے تو لکھنے کا بھی کبھی شوق ہے، تو ایک نعت پرانی یاد آ گئی کہ مشکلیں کافور ہوں غم سے رہا ہو جائیے، مشکلیں کافور ہوں غم سے رہا ہو جائیے، شہنشاہی چھوڑ کر ان کے گدا ہو جائیے۔ تو اگلا شعر ہے جس کے لیے میں نے یہ نعت کو چھیڑا، یاد احمد باعث تسکین جاں ہے دوستو، یاد احمد باعث تسکین جاں ہے دوستو، آفتیں جب گھیر لیں مدحت سرا ہو جائیے، آفتیں جب گھیر لیں مدحت سرا ہو جائیے، اور بن کے رہیے ان کے در کے ہی ادنا فقیر، بن کے رہیے ان کے در کے ہی ادنا فقیر، گرد کوئے جانا پر جان سے فدا ہو جائیے۔ اور غالب کا ایک شعر ہے کہ عشق بتاں فکر معاش، اس مختصر سی زندگی میں وہ کہتا ہے کیا کیا کریں، کتنے کام ہیں، تو اس شعر میں اس کا جواب دیا گیا ہے، یاد ہائے رفتگاں عشق بتاں فکر معاش، اس مصیبت میں پھنسے ہو با خدا ہو جائیے، اور ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں ایسے فنا ہو جائیے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کا تذکرہ یقیناً روح کو قرار دیتا ہے اور قلب کی تسکین کا سبب ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر کی خوشبو سے اپنے مشام جاں کو معطر کرتے رہتے ہیں، اور یہ بہانے تلاش کرتے ہیں، کوئی بہانہ ملے تو حضور کا ذکر چھڑے، اور حضور کا جب ذکر چھڑتا ہے تو خوشبو پھیلتی ہے، ماحول کے اندر ایک نور پھیلتا ہے، جہاں محافل ہوتی ہیں لگتا ہے جیسا رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور کرم کی برکھا برس رہی ہے۔ آپ اس کا ادراک کریں، احساسات کی آنکھیں کھولیں، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ جہاں ذکر خدا ہے وہاں نزول رحمت باری ہے، جہاں ذکر مصطفیٰ ہے وہاں نزول رحمت باری ہے، جہاں نبی کا نام لیا جائے، یقیناً یہ نام ہی ایسا ہے، کتنا میٹھا نام ہے یہ حضور کا نام، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ جب لبوں پہ یہ نام سج جاتا ہے تو نطق ایک دوسرے کے دونوں ہونٹ بوسے لیتے ہیں، اور نام ہی ایسا ہے اگر کوئی تعریف نہ بھی کرنا چاہے نام ہی لے گا تو اس میں تعریف ہے، کیونکہ محمد کا معنی یہ ہے الذی یحمد حمدن بعد حمد، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، حتیٰ کہ تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو، چشمے سوکھ جائیں، کلمے ٹوٹ جائیں، کاغذ ختم ہو جائیں، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو۔ بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر خامیاں بھی نکالنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو کافروں نے بھی کہا، عجیب بات ہے، محمد بھی کہتے تو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ ایک بات کرو، یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا گالیاں دینا چھوڑ دو۔ اگر کوئی کہے کہ پھول خوبصورت نہیں، یہ تو بات نہیں بنتی، پھول بھی کہہ رہے اور کہہ رہے خوبصورت بھی نہیں۔ حسن تو پھول کی ایک طرز میں رکھا گیا ہے، اس کی نزاکتوں کے اندر حسن بھر دیا گیا ہے، اور کہے پھول بھی اور خوبصورت بھی نہیں، کہے محمد اور پھر نقص بھی نکالے۔ چونکہ اہل زبان تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ باب تفعیل سے ہے، اور تفعیل کثرت ماخذ چاہتا ہے، اس لیے محمد کا معنی کثرت تحمید ہے، کثرت تعریف ہے، خوبیوں کی کثرت کے مجموعے کو محمد کہتے ہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ لفظ بول کے پھر تنقید کرتے ہو، کہا یہ بات جچتی نہیں ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے نام بدل لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پہ نام بدل لیا اور کہنا شروع کر دیا مزمم، معاذ اللہ، اس کا معنی بار بار مذمت کیا گیا، یہ اس کے الٹ اپنے طور پہ انہوں نے نام رکھا۔ خطبہ سیر میں یہ واقعہ موجود ہے، اور پھر وہ اس انداز کے ساتھ محمد نہیں کہتے تھے، مزمم کہتے تھے، اور پھر اپنے دل کی آگ نکالتے تھے۔ اس طرح ایک صحابی نے سنا، حضور کی خدمت میں بھاگا آیا، حضور وہ مزمم کہہ کہہ گالیاں دے رہے ہیں۔ آقا کریم فرمایا تم کیوں پریشان ہو، یلعنون مزمما
وَيَشْتَمُونَ مُزَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ، وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہوں گے، میرے اللہ نے تو مجھ کو محمد بنایا۔ تو محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریف ہی کی جائے، ساری رات ہو جائے، سحر ہو جائے، اللہ اکبر یہ ذکر کر بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ سحر کو بندہ خود ہی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتا ہے، دل کے ارمانوں پورے ہوئے تھے، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ ان کی زلفیں جدھر بھی بکھر دی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی۔ چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی۔ کن کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستان وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ تو راتیں بیت جائیں، لمحے سمٹ جائیں، علماء نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں اور اتنے تذکرے پھیلے ہیں حضور کے، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور کا جب تذکرہ کرنے کے لیے قلم کاغذ پہ آتا ہے تو لگتا ہے کاغذ پہ سجدے کر رہا ہے، پھر حضور کی تعریف بنتی ہے نا۔ اور جب نطق اللہ اکبر در رسول پہ دربانی کرتا ہے اور لفظ حضور کے قدموں میں سلامی کرتے ہیں تو اسی کو نعت کہتے ہیں۔ حضرت حسین حضرت نے تو اپنے انداز میں نعت کو بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں۔ جب دل کا ایک ایک تار نبی نبی بولے تو پھر نعت بنتی ہے نا، جب تن من ہر سمت وہ روشنی اور وہ اجالے پھیل جائیں تو پھر نعت بنتی ہے۔ تو نعت روشنی کا نام ہے، نور و نکھت کا نام ہے، اجالوں اور ضیاؤں اور خوشبوؤں کا نام ہے، اور اندھیری رات کے اندر طلوع سحر کا نام نعت ہے۔ اور اہل ایمان شروع سے نعت پڑھتے آئے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب فتح مکہ کیا، آپ جانتے ہیں کہ وہ منظر اسلام کا شاندار اور شوکت والا دن تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی پیشانی یوں جھکی ہے کہ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ حضور کی پیشانی لگی ہوئی ہے۔ حضور نے سب کو معاف کر دیا، جب سب حاضر ہو کے کانپ رہے تھے، اجڑیاں پھینکنے والے، پتھر مارنے والے، گڑھے کھودنے والے، گلے میں کپڑا ڈالنے والے قطاروں میں تھے، سب کانپ رہے تھے، پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا۔ تو زبان نبوت سے کیا جملے نکلے؟ اللہ اکبر، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم آزاد ہو۔ آج میں وہی کہوں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ اللہ، پھر فرمایا عثمان بن طلحہ کا، عثمان بن طلحہ کعبہ کا کنجی بردار تھا، اس کو بلایا گیا۔ ایک دن حضور نے کہا تھا مجھے چابی دو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو کھولوں، اندر جاؤں اور نوافل ادا کروں۔ تو اس نے کہا تھا میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا۔ آج حضور جب فاتح بن کر آئے فرمایا بلاؤ آج عثمان بن طلحہ کو، کانپتا کانپتا ہے، فرمایا لاؤ چابی، پیش کر دیں۔ تالا کھولا، نوافل ادا کیے، پھر تالا لگایا۔ اب صحابہ منتظر تھے، عثمان بن طلحہ کو تو چابی ملنی نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو تھی یہ مقدر میرا جاگے گا،